رمضان المبارک میں جو امام تراویح پڑھاتا ہے اس امام کو تراویح پڑھاتے وقت قطعاً اپنے مقتدیوں سے پیسے طے نہیں کرنے چاہیے، اور مقتدیوں کو بھی قطعاً اپنے امام سے پیسے نہیں طے کرنے چاہیے۔ تو امام اللہ کی رضا کے لیے اور خالصتاً لوجہ اللہ تراویح پڑھائے، لیکن تراویح پڑھانے کے بعد اگر مقتدی امام کو ہدیہ دینا چاہیں تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر امام نے اشارہ بھی نہیں کیا یا امام نیت بھی نہیں کرتا تو اب امام کو دے ہی نہ۔ تو دو باتیں الگ ہیں، ایک ہے امام کا پیسوں کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب سے پہلے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ رمضان المبارک میں جو امام تراویح ماشاءاللہ پڑھاتا کتنی ہے پیاری ویڈیو ہے، اس امام کو تراویح اور پڑھاتے کتنا وقت خوبصورت پیغام قطعاً دیا گیا ہے اس اپنے ویڈیو کے ذریعے۔ مقتدیوں سے پیسے طے نہیں کرنے چاہیے، اور مقتدیوں کو بھی قطعاً اپنے امام سے پیسے نہیں طے کرنے چاہیے۔ تو امام اللہ کی رضا کے لیے ناظرین، اور مزید خالصتاً کی لوجہ ویڈیوز اللہ دیکھنے کے تراویح لیے پڑھائے، میرے لیکن چینل کو تراویح پڑھانے ضرور کے بعد سبسکرائب کریں اگر اور مقتدی بیل امام آئیکن کو پر بھی ہدیہ کلک کر دیں دینا تاکہ چاہیں میری آنے تو اس والی کی ہر گنجائش ویڈیوز موجود آپ ہے۔ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر امام نے اشارہ بھی نہیں کیا یا امام نیت بھی نہیں کرتا تو اب امام کو ماشاءاللہ، دے ہی نہ۔ تو دو باتیں الگ ہیں، ماشاءاللہ، ایک ہے بہت خوبصورت امام ویڈیو کا ہے۔ پیسوں کے لیے قرآن پڑھانا، یہ الگ بات ہے، اور ایک ہے امام کا پیسوں کی نیت کے لیے ماشاءاللہ، نہ پڑھانا، خالص اللہ کے لیے پڑھانا اور مقتدیوں کا پیسے دے دینا، یہ دو باتیں الگ ہیں۔ ایک مسجد میں ایک مدرسہ کے سفیر ماشاءاللہ، چندہ مانگنے کے لیے گئے، اور امام صاحب سے کہا میں آپ کے مسجد میں چندہ مانگنا چاہتا ہوں۔ تو امام نے کہا کہ ہماری انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ کوئی چندہ نہ مانگے۔ تو ان کو منع کیا گیا کہ ہماری مسجد میں کوئی چندہ نہیں مانگ سکتا۔ امام سفیر نے کہا ٹھیک ہے۔ جو ہی امام نے سلام پھیرا، اب سفیر نے سوچا کوئی وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، فوراً اٹھ کے کھڑا ہوا۔ اس نے کہا میں یہاں پر آیا ہوں چندے کے لیے، میں نے امام صاحب سے پوچھا ہے تو امام صاحب نے فرمایا کہ ہماری مسجد کی انتظامیہ نے چندہ مانگنے سے منع کیا ہے، انہوں نے مجھے منع کیا ہے، میں نہیں مانگتا، لیکن تمہیں دینے سے منع نہیں کیا، تم دینا چاہو تو دے دو، وعلیکم میں باہر ورحمۃ بیٹھا ہوں۔ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، اسی آپ طرح دیکھ لیتے ہیں تراویح کہ پڑھانے والا امام تو یہ اس لیے نہیں پڑھاتا کہ پیسے لوں، لیکن آپ اس کو پیسے دے دیا کرو۔ تو بات سمجھ رہے ہیں؟ ان مسائل کو ذہن میں رکھا کریں۔ اللہ ہم ماشاءاللہ سب کو کتنی بات پیاری سمجھنے ویڈیو کی ہے، توفیق عطا فرمائے۔ میں کبھی ماشاءاللہ کتنا بعض خوبصورت باتیں پیغام ذرا دیا گیا ہے مذاق اس کہہ ویڈیو دیتا کے ہوں، ذریعے۔ لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے تو اس کو فقہی مسائل سمجھ کر الٹا رنگ دیتے ہیں۔ میں کبھی یہ بات کہہ تو دیکھیں، اگر آپ ملازمت کرتے ہیں اور آپ مزدوری کرتے ہیں، آپ اپنی فیکٹری چلاتے ہیں، اور ناظرین، امام اسی طریقے کی ویڈیوز اگر اس دیکھنے کا کے قرآن لیے کچا ہے وہ میرے پورا دن بیٹھ کے چینل کو قرآن یاد ضرور کرتا ہے۔ سبسکرائب کریں اب آپ نے 8 گھنٹے ڈیوٹی اور کی، بیل اس نے آئیکن 8 پر بھی گھنٹے کلک قرآن کر یاد دیں کر لیا۔ تاکہ میری آنے آپ والی ہر ویڈیوز آپ تک تجارت کر رہے سب سے ہیں، پہلے وہ پہنچ سکے۔ قرآن یاد کر رہے ہیں، اب اس کے پاس اتنا وقت نہیں بچ رہا کہ وہ بھی پیسے کمائے، اور ہم پیسے کما رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، اب اس بیچارے کا دن گزر گیا قرآن کو یاد کرنے میں، اور رات ہمیں تراویح پڑھاتا رہا، کچھ وقت کے لیے سو گا، اور ہمارا دن گزر گیا کمانے میں، مغرب گزر گئی کھانے میں، صبح سحری گزری کھانے السلام میں، علیکم تو ہمیں ورحمۃ ماہ میں اللہ فرق ہے نا۔ وبرکاتہ۔ اب ہم نے تو پورا مہینہ ناظرین، آپ کمایا سب ہے۔ سے پہلے میں مذاق کے امام طور پہ کہتا ہوں کہ اگر عید کے دن ہمارا بچہ کہ ابو کپڑے، تو ہم کہتے ہیں لے لو پیسے۔ ہمارا ابو کے بیٹا کہ ابو آج ہم نے بکرا کھانا ہے، تو جی لے لو۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری ویڈیو وہ ہے، کہتا ہے ابو مجھے فلاں چیز چاہیے، اور بیوی کہتی ہے کتنا کہ خوبصورت اپنے پیغام شوہر دیا کو گیا مجھے ہے۔ چاہیے، بھائی میں نے تو بیف کھانا ہے، آپ کہتے ہیں لے لو، گائے کا گوشت لے لو، چکن کھاؤ، جو جی چاہتا ہے۔ اب بتائیں جس بیچارے نے دن رات محنت کر کے قرآن یاد کیا ہے، اگر اس کی بیوی یہ بات کہہ دے ناظرین، کہ مزید ہمیں اس گائے طریقے کا کی گوشت لا ویڈیوز کر دو، دیکھنے کے لیے وہ کہ سورہ بقرہ کا میرے ثواب تم لے لو۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بچے اور کہتے ہیں ابو بیل آئیکن کپڑے، پر بھی وہ کلک چلو کریں سورۃ تاکہ النساء کا ثواب میری آنے بیٹی والی آپ ہر لے لو۔ ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ وہ کیا کرے گا؟ اس ثواب سے ان کے کپڑے تو نہیں آئیں گے نا۔ یہ باتیں ہمارے سوچنے کی ہیں، یہ امام کے سوچنے کی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، اور میں کئی بار کہتا ہوں بیٹا، میں سال ہر سال سے قرآن کریم تراویح میں پڑھا رہا ہوں، میں تو پیسے نہیں لیتا۔
میں اب تو مرکز میں نہیں ہوں، میرا سال ہر سال تک معمول رہا کہ پوری دنیا کے مختلف ممالک میں سفر کرتا، جہاں جو رات آتی تراویح پڑھتا، اور 29 رمضان کو اپنے مرکز میں آ کے قرآن کریم کا آخری پارہ سناتا، ختم قرآن ہوتا۔ اور اس کا میرے علاقے کے لوگوں کو پتہ ہے، وہ بیان بھی سن رہے ہوں گے، پتہ ہے۔ تو میں ختم قرآن پہ مٹھائی کا اہتمام بھی کرتا، ختم قرآن پہ دودھ سوڈا اس کا بھی اہتمام کرتا، لیکن اس کے لیے چندہ نہیں مانگتا تھا، چندہ نہیں مانگتا تھا۔ کیوں؟ میں سمجھتا مجھے میرا قرآن ختم کرنے پر خوشی ہو رہی ہے تو میں کیوں نہ کھلاؤں۔ میں یہ بات گزارش کروں، میری بات سے کوئی یہ مت سمجھے کہ میں اپنے یا اپنے بچوں کے لیے آپ کو ترغیب دے رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں پوری دنیا کے وہ ائمہ جن کی مالی حالت کمزور ہے، میں ان کے لیے آپ کو ترغیب دے رہا ہوں کہ وہ تراویح پڑھائیں۔